بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ حبیب اعظمی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے۔ طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سودخور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ اب دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے اسے سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہنڈی سے سلن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے شرارت اور کنجوسیوں کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اعظمی نے ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس وقت سب کا بیروئی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سودخور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ سنا تو تھڑپ اٹھے نے دامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میری حالت ظاہر فرما دی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے دیا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گیا اور صائم دہر اور قلیل اللیل اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن پیرین ہے لڑکوں کے پاس سے گزرا ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسی پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں حالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی، کیا معاملہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں بڑا صحیح ہے، کہتا ہے وقت آنے پر ہوت ہی اجر دے دوں گا، فکر نہ کرو، لہذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ آپ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی، 3000 درہم نقد بھی بھیجے، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے، اگر زیادہ حضور قلبی سے عبادت کرو تو نہ جانے کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی خلائق کی دنیا سے بالکل الگ ہوگا، اور ایسی عبادت اور ریاضت کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔